تبلیغ کرو، وانذر عشیرتک الاقربین، قریشیوں کو بات کرو۔ پھر یہاں پہ حکم، جب پورے جہانوں کا رسول اور پورے جہانوں کا پیغمبر بنا دیا گیا، ہر زمان کے لیے، ہر مکان کے لیے آپ کو رسول منتخب کر لیا گیا، تو پھر یہ حکم نازل ہونا شروع ہو گئے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ ہاں، اب آپ نے جو آپ کے پر حکم نازل ہو، لوگوں کو کھول کھول کے بیان کرنا ہے، مشرکین سے اعراض کیجئے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا۔ یہ جو اب آپ کے ساتھ بدتمیزی اور گفتگو کرنے والے ہیں نا، کیونکہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کا، تمام زمانوں کا پیغمبر بنا دیا ہے، اب ان کی تلہی میں اضافہ ہونے والا ہے اور آپ کی مصیبتوں میں بھی اضافہ ہونے والا ہے۔ اب آپ نے صبر کرنا ہے۔ وَاصْبِرْ، اللہ کہہ رہا ہے اپنے رسول اور پیغمبر کو، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے، اور کیا کہا، ان کے ساتھ ذرا اچھے طریقے سے کنارہ کشی کیجئے، حکمت عملی کو بدلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو تمام جہانوں کا، ویسے تو قریش مکہ نے نفرت کا اظہار آپ کے سامنے رکھا تھا، اسی وقت شروع کر دیا تھا صفا پہاڑی کی، لیکن جب اس طرح کی آیتیں اتری، قریش کی تلہی میں اضافہ ہوا، وہ آپ کے اوپر طرح طرح کے، آپ کو ہر طریقے سے تنگ کیا گیا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، کئی مرتبہ اللہ رب العزت نے آزمائش بھی کی ہے، اور کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت اور مشکل کا شکار ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب یہ الفاظ کہے جاتے ہیں نا، بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ یونس کے اوپر مصیبت آئی، ابراہیم بیمار ہوئے، پیغمبروں کے اوپر آزمائشیں آئیں، یوسف جیل میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصیبت آئی، مشکل آئی، تو جو ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، جو ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ اس بات کو عجیب انداز میں ٹویسٹ کرتے رہتے ہیں۔ مصیبت جی اختیار کی، مصیبت اختیار کی تھی، بے شک انبیاء کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا تو وہ دعا کر سکتے ہیں، وہ بد دعا بھی کر سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بھی ہے، دعا بھی ثابت ہے اور بد دعا بھی ثابت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کے اوپر بھی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، تو اس پیغمبر کی مصیبت کو اگر دور کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ حقیقی مشکل کشا، حقیقی حاجت روا، حقیقی طور پہ بگڑیاں بنانے والا ایک اللہ ہے۔ اگر انبیاء مصیبتوں کا شکار ہو سکتے ہیں تو بتائیے پھر امتی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والے، فیض بخش، گنج بخش کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک وقت ایسا آیا، ابو جہل، ہاں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ بھی رکھا اور کئی مرتبہ آزمائش آ بھی گئی۔ طائف کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں، اپنے رب کو کرتے ہیں، آج کے بعد میرے سامنے سجدہ کیا، ابو جہل ایسے اشارے کر رہا ہے، آج کے بعد میرے سامنے سجدہ کیا، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، گندے الفاظ بولے جن کا مفہوم یہ ہے میں آپ کی گردن کو کچل دوں گا، معاذ اللہ۔ اور پھر نبی محترم جب خانہ کعبہ میں آئے، سجدہ کیا، ابو جہل تیزی سے آگے بڑھا، اپنے دوستوں کو بتلاتا ہوا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ سے نہیں بچیں گے، میں ان کی گردن کو مسل دوں گا۔ جب آگے بڑھا ایک دم ڈر کے پیچھے ہو گیا۔ ساتھیوں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ ابھی تو قسمیں کہا رہا تھا آج نہیں چھوڑوں گا، ابھی ان کے قریب بھی نہیں پہنچا، ڈر کے واپس آ گیا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے، ابو جہل، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت نہیں دینی ہوتی پردے اٹھ جانے کے بعد بھی نہیں ملتی، اس دنیا کا پردہ اٹھایا۔ ابو جہل نے اپنی آنکھ سے آگ کی خندق دیکھی اور اپنے ساتھیوں کو کہا میں آگ کی خندقیں دیکھ رہا ہوں اور ساتھ میں مجھے فرشتوں کے بڑے بڑے پر نظر آ رہے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا نبی کریم جب سجدے میں پڑے تھے نا اس وقت، تو ابو جہل نے کہا اٹھائیے سر، نہیں تو میں آپ کے سر کو کچل دوں گا۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تیرے اختیار اور بس میں ہے، میں ایک اللہ کو سجدہ کرنے والا ہوں، اگر تو چاہتا ہے کچل دے، میں سجدے سے باز نہیں آؤں گا۔ ابو جہل نے کہا تو اکیلا ہے، تجھے پتہ مکہ کی سب سے بڑی مجلس میری ہے۔ ابو جہل کہہ رہا مجلس، سب سے زیادہ لوگ میرے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں، میں ابھی ان کو ایک آواز دوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تیری ٹکا بوٹی کر دیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت کی غیرت کو جلال آیا۔ کئی مرتبہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیسے کیسے جواب دیے ہیں۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَا، اے ابو جہل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہیے ذرا، فَلْيَدْعُ نَادِيَا، اپنی مجلس والوں کو پکارے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا، میں اللہ آپ کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کروں گا۔ وہ اپنی مجلس کو پکارے، اللہ اپنی مجلس والوں کو بلائے گا، دیکھتے ہیں کون باقی بچے گا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کی وحی اتری، نبی کریم نے سنائی، اللہ کی قسم ابو جہل کا کام اسی دن تمام ہو جاتا اگر یہ بات سننے کے بعد اپنے کسی دوست کو آواز دیتا، کیونکہ اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فیصلہ اور ارادہ کر لیا، آج اگر ابو جہل ایک قدم بھی آگے بڑھائے گا، سند الزبانیہ، اللہ کے مقرب فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے، ابو جہل کی ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ ایسے بھی اللہ نے بچایا، لیکن ایک وقت ایسا آیا ابو جہل تو ناکام ہو گیا، شرمندہ ہو گیا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکا، میں تو پیچھے ہٹ گیا، میں تو ڈر گیا۔ اگلے دن عقبہ بن ابی معیط کو تیار کیا، آج آئیں گے نا، یار میرے ساتھ عجیب واقعہ ہو رہا ہے۔ معاذ اللہ مشہور ویسے ہی کیا کرتے تھے، شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے، سحر کر دیا، میں آگے نہیں بڑھ پاتا، مجھے آگ نظر آتی ہے، فرشتے نظر آتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آج تو نے چل ان کی گردن، ان کو قتل یا شہید تو نہیں کرتے لیکن اذیت دیتے ہیں آج، نعوذ باللہ۔ اور آج تو نے کیا کرنا ہے، اونٹ کی کسی جانور کی اوجری ان کی گردن پہ پھینکنی ہے۔ عقبہ بن ابی معیط بدبخت، یاروں دوستوں کی وجہ سے بھی کئی قریشی مارے گئے، ابو جہل پمپ کر رہا ہے، عقبہ بن معیط ان کی باتوں میں آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ یہ نبی محترم ہے جو کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی ہیں، آپ کے اوپر منو وزنی اونٹ کی اوجری اور بعض روایات میں دیگر جانوروں کی اوجری آپ کی گردن کے اوپر ڈال دی گئی۔ آپ سجدے میں ہیں، آپ اذیت اور تکلیف میں ہیں، آپ مصیبت میں ہیں، لیکن آپ ثابت قدم ہیں، آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، آپ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ کو پتہ چلا ابو جہل عقبہ بن ابی معیط نے یہ حرکت کی ہے، ننھے ہاتھوں سے دوڑتے ہوئی آئیں۔ اوجری ہٹا کیا سکتی ہے کہ بچی کم عمر ہو، چھوٹی عمر ہو، اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہیں، صحیح کر رہی ہیں۔ قریشیوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، میرے بابا نے تو زندگی میں کسی کو تکلیف نہیں دی، کیوں میرے باپ کو اس طرح تنگ کرتے ہو، کیوں ان کے کپڑوں کو گدا کرتے ہو، کیوں ان کے اوپر اوجریوں کو پھینکتے ہو؟ برا بلا کا، قریش کو خوب برا بلا کا۔ نبی محترم جو صبر کی چٹان اور پہاڑ تھے، آج زبان پہ سسکی آئی گئی، آج لب سے یہ آواز نکل ہی گئی، اللہم علیک بقریش، اللہ یہ جو بندے آج مجھے تکلیف دے رہے ہیں تیرے اوپر ہے ان کا حساب کتاب لینا۔ اور منہ سے بد دعا دی۔ عتبہ، شیبہ، ربیہ، سارے عقبہ بن ابی معیط، سارے کفار کے سرداروں کو اللہ کی قسم صحابہ کہتے ہیں اس دن ایک فاطمہ نے جن کو برے الفاظ کہے تھے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کا نام لے کر بد دعا کی تھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے بدر کے گھڑے کے اندر ان کو مردہ پایا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکی دور تھا، تکلیفوں کو ایسے برداشت کیا، کفار کا دل راضی نہیں ہو رہا، تکلیف دے رہے ہیں۔ پہلے قتل کی پلاننگ ابو جہل کی، اگلے دن اوجری، پھر کہا یار یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، ہم کامیاب نہیں ہو رہے۔ معاذ اللہ، کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں جس نبی کے بارے میں اللہ رب العزت وعدہ کر لے اللہ تجھے لوگوں سے بھی بچائے گا اور تیرا نام قیامت تک بلند کر دے گا، اس کے نام کو کون مٹا سکتا تھا؟ آج پلاننگ کی،
آج اس کی انسلٹ کریں گے معاذ اللہ، آج اس کو تکلیف اور دکھ ایسا پہنچائیں گے تبلیغ دین چھوڑ دے۔ آج ارادہ کیا، ابو جہل کہنے لگا، مفہوماً بات کرتا ہوں، میں اکیلا آگے بڑھتا ہوں، عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھتا ہے، بنو ہاشم ہیں، دشمنیاں ہماری باڑی ہیں، تم کیا کرتے ہو سارا وقت؟ آج قریشیوں نے پلاننگ یہ کی، قریشی سرداروں نے، کہ مل کے دعویٰ بولیں گے، کسی ایک کے اوپر الزام نہ آئے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، بنو ہاشم قصاص مانگے یا دیت مانگے تو سارے کے سارے مشترکہ ان کو جواب دیں۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے ایک کپڑے کی ایک چادر تیار کی، میلی کچیلی، اس کے اندر اذیت ناک چیزیں بری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں، آپ کی گردن کے اندر ڈال کے سارے قریشی سرداروں نے کھینچنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس رکنا شروع ہو گیا، اٹکنا شروع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر، آپ کو اطلاع ملی کہ قریشی سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا دبا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے، ان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا، بغیر تلوار کے دھکے دیے ہاتھوں سے، آپ کو بھی مار پڑنا شروع ہوگی۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ حضرت ابو بکر نے اس وقت الفاظ کے، کیا ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا جرم صرف یہ ہے، صرف یہ جرم ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ عرش عظیم کا مالک میرا رب ہے؟ اس جرم کے علاوہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جرم کیا ہے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، صرف اس وجہ سے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہو کہ عرش عظیم کے مالک کو اپنا رب کہتا ہے؟ حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ہر وقت رہے، ہر جگہ رہے، یہ شروع سے لے کے آخر تک۔ ہجرت کے اندر نا حضرت ابو بکر کا جو جذبہ ہے یہاں پہ بھی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہوگا ہجرت جب ہو رہی تھی نا تو حضرت ابو بکر کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے دوڑتے تھے، کبھی پیچھے دوڑتے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کہ اگر کوئی تیر آ جائے تو مجھے ابو بکر کو لگ جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہو جائیں۔ یہ ابو بکر جانثاری کا عظیم الشان مظاہرہ کیا اور کفار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل ملا کے بچا کے لے گئے۔ آج بھی کافر پریشان ہو گئے کہ ہمارا کوئی حربہ ضائع نہیں جاتا۔ پھر انہوں نے پلاننگ کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھی ہیں ان کو اس طرح کی اذیت اور تکلیف دو کہ یہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ساتھی ایمان لے کے آئے ہیں نا، ان کو یہ پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین سے ہٹانا بہت مشکل ہے، ہر طریقہ آزما لیا ہے، ہر طریقہ آزما لیا ہے، بعض معاذ اللہ ان کی نظر میں بعض نہیں آتے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب انہوں نے نئی پلاننگ کی کہ اس کے ساتھیوں کو اسلام چھوڑنے پہ مجبور کر دیا جائے تو یہ بدل ہو جائیں گے، اپنے دین کی تبلیغ کو مؤخر کر دیں گے، اپنے دین کو وائنڈ اپ کر دیں گے۔ ان کی یہ پلاننگ تھی۔ اس حوالے سے اور ابتدائے اسلام کے اندر جو غیر معروف صحابہ ہیں جن کا نام بھی آج معروف نہیں ہے، لیکن جو ابتدا میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے کے اندر چند گزارشات کو رکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں دین پہ ثابت قدم فرما، اور دین کے راستے میں آنے والی ہر مصیبت کا سامنا اسوہ نبوی کی طرح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔